عمران خان صاحب بھی حکومت کر چکے ہیں، آج بھی حکومت ان کے پاس ہے۔ فواد چودھری صاحب مجھے کوٹ لکھپت لے کے جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، کوٹ لکھپت میں حل نہیں ہے، یا اڈیالہ میں جہاں بھی عمران خان صاحب کوٹ لکھپت چلے گئے، ہاں تو پھر وہاں کیوں لے جا رہے تھے؟ بہرحال یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں ہے، یہ ملک کی رہائی کا ہے۔ ایک چیز ہم سب پر عیاں کر دی ہے کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے، اگر حل ہوتا تو ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ ملک کے مسائل سب پر عیاں ہیں کہ ملک چل نہیں رہا، یہ بنیادی بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی پڑے گی۔ میں یہ اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے، لیکن ابھی تک کمیٹی آپ کی خفیہ ہی ہے، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے کون لوگ ہیں؟ بہرحال مقصد نیک ہو تو راستہ نکل آتا ہے۔ ہمیں بہت شوق ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، سب اس کا ذکر کرتے ہیں، یہاں بھی بہت ذکر ہوا۔ ملک کے مسائل سب پر یہاں ہیں کہ ملک چل نہیں رہا، یہ بنیادی بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی پڑے گی۔ ان باتوں کا فیصلہ آپ ایک ایجنڈا رکھیں، ملک کو سامنے رکھیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا حل بھی اسی میں ہے۔ ملک کے معاملات درست ہوں گے، ملک کی معیشت درست ہوگی، ملک کی سیاست درست ہوگی، یہ ریاست چلے گی، ملک کے اندر عدل کا نظام ہوگا، عمران خان صاحب کو بھی انصاف مل سکے گا۔ اور اس کو چلانے کے لیے اپنا حصہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ دوسرا ہمیں شوق ہے کہ پاکستان میں کس نے کیا کیا ہے، کون ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار ماشاءاللہ سارے ہی ہیں، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اس ملک کے معاملات سے بری و ذمہ ہوں۔ کوئی ہے تو سامنے آ جائے، میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو، کسی ادارے کو جو اپنے آپ کو ملک کے ان حالات سے بری و ذمہ کر سکے۔ ملک کے معاملات کا اثر آپ کو معیشت میں نظر آتا ہے۔ جب ہم آئین کو توڑتے ہیں، جب الیکشن چوری ہوتے ہیں، جب ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب بنیادی حقوق نہیں ہوتے، جب میڈیا آزاد نہیں ہوتا، ان سب کے اثرات آپ کو معیشت میں نظر آئیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھا جائے۔ یہ ملک کے اندر جب تک نفاق رہے گا ترقی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا۔ ملک کے اندر انتشار رہے گا، ملک نہیں چلے گا۔ ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا۔ یہ ذمہ داری آج سب کی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے، آج سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ 7 سال سے ملک کے اندر ہائیبرڈ حکومتیں ہیں، اور 7 سالوں نے ایک چیز ہم سب پر عیاں کر دی ہے کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے، اگر حل ہوتا تو ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ عمران خان صاحب بھی حکومت کر چکے ہیں، آج بھی حکومت ان کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، سب کے پاس حکومت ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ تو آج ملک کو چلانے کا راستہ ڈھونڈیں۔ ہائیبرڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں۔ پھر حل ہے کس کے پاس؟ حل آپ کو ملے گا جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے۔ فواد چودھری صاحب مجھے کوٹ لکھپت لے کے جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، کوٹ لکھپت میں حل نہیں ہے، یا اڈیالہ میں جہاں بھی عمران خان صاحب کوٹ لکھپت چلے گئے، ہاں تو پھر وہاں کیوں لے جا رہے تھے؟ بہرحال یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں ہے، یہ ملک کی رہائی کا ہے کہ جس بندش میں آج ہم ہیں اس سے باہر نکل سکیں۔ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ہم سے نہیں چل رہا۔ یہ میرے بھائی اوورسیز بیٹھے ہوئے چلے گئے، ہاں ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ 38 ارب ڈالر پچھلے سال انہوں نے ادھر بھیجے ہیں، ہم نے یہاں سے صرف 30 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے۔
اگر ابھی بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک ہم سے نہیں چل رہا اور ہم نے ایک شخص کو بھی باہر بھیجنے میں کسی پاکستان کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ لوگ آج خود ہی باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ رینا بی بی نے 15 لاکھ کی فگر دی ہے، 15 لاکھ 15% انکریز ہے ایک سال کے اندر، اگر یہ نمبر درست ہے۔ 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر سے اگر 15 لاکھ اور چلے گئے ہیں تو 15% بڑھ گئے، تو رقم بھی 15% آپ کی بڑھ جائے گی۔ یہ آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا حل ڈھونڈیں۔ حل آپس میں جس طرح یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آج کی میٹنگ ہے، اس طرح سامنے بیٹھنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی، فوج کو بھی، جوڈیشری کو بھی، اس ملک کے بزنس مین کو بھی بٹھائیں۔ یہ ناکامی ان کی بھی ناکامی ہے کہ اگر ہم آج پالیسی نہیں دے سکے، کم از کم وہ نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا کہ ملک ترقی کیسے کرے گا۔ جس ملک کے لوگ خود اس کے اندر انویسٹ نہ کرتے ہوں، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، گروتھ نہیں ہوگی۔ آج ہمیں یہ اتنے سالوں بعد یہ بات سمجھ نہیں آتی، جس ملک میں قانون نہیں ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ہم $1 ارب، یہ شاید فواد چودھری صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ $1 ارب انویسٹ کریں گے، میرے خیال میں $1 بھی انویسٹ نہیں کریں گے۔ یہ روپیہ حب الوطنی کی صرف حب الوطنی پر نہیں آتا، جہاں روپیہ سیکیور ہو یا انویسٹمنٹ کر کے ریٹرن بھی مل سکے وہاں روپیہ جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ حب الوطنی کے دعوے ہم سب کے ہیں، محب وطن لوگوں کے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہمارا ہے۔ آج اس ملک پر قبضہ ہے اشرافیہ کا، اشرافیہ جسے ہم سمجھتے تھے، حقیقت مجھے علم نہیں تھا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے قانون اور ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ ان باتوں کا فیصلہ آپ ایک ایجنڈا رکھیں، ملک کو سامنے رکھیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا حل بھی اسی میں ہے۔ ملک کے معاملات درست ہوں گے، ملک کی معیشت درست ہوگی، ملک کی سیاست درست ہوگی، یہ ریاست چلے گی، ملک کے اندر عدل کا نظام ہوگا، عمران خان صاحب کو بھی انصاف مل سکے گا۔ اس لیے آج جب آپ بیٹھیں تو ایجنڈا یہ لے کر آئیں کہ آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ ملک کے حالات درست ہو سکے۔ یہ سب سیاسی جماعتیں، سینکڑوں سال کا تجربہ ان کے پاس ہے ملک چلانے کا، جو آج ملک کی لیڈرشپ ہے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، آج فیلئر لیڈرشپ کا ہے۔ حالات پر الزام مت لگائیں کہ جب آپ نے خرابیوں کو تسلیم کر لیا، آپ غیر جمہوری عمل کا حصہ بن گئے، آپ نے آئین کو توڑ مروڑ کر پاس کیا، یہ خرابیاں ہیں جو ملک کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو آج جب سب بیٹھیں تو ان خرابیوں کو درست کریں، ملک کو آگے بڑھانے کا راستے کا تعین کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہی اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔